مالک کیا ہوتا ہے؟ میم لام کاف، ملک بھی اسی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. مالک کہتے ہیں صاحب اختیار کو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اب اللہ تعالیٰ کا ایک تیسرا تعارف ہو رہا ہے. پہلے رب ہو گیا، الرحمن الرحیم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صاحب اختیار ہوں، میں بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے. یعنی کہ میں کسی بھی چیز کو جیسے چاہے کر سکتا ہوں. مالک کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ کہیں کہ یہ چیز، ٹھیک ہے، یہ پین میرا ہے، میں اس چیز کا مالک ہوں. تو اب آپ اس پین کو چاہے جیسے مرضی استعمال کریں، آپ اس کو پھینک دیں، اس کو سنبھال کر رکھیں. تو ایسے ہی مرضی جیسے آپ کی چلتی ہے، ایسے ہی مرضی اللہ کی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ چلائیں گے کس دن؟ ایوم، ایک یوم میں. یوم عربی میں کہتے ہیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک. شریعت میں جو دن ہے وہ جب مغرب ہوتی ہے، مغرب سے لے کر اگلے دن تک، اگلے دن کی مغرب تک وہ ایک پورا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مغرب کے بعد سے ہمارا جو ہوتا ہے نیا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کے دن کا. یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوری کی پوری اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے گا کب؟ یوم الدین میں. صرف تیری، یا صرف کا تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو، میں آپ سے پوچھوں عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ جی نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ عبادت ہوتی ہے. یہ عبادت ہوتی ہے، یہ عبادت کی موٹی موٹی شکلیں ہیں. اصل میں عبادت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، عبادت میں دو چیزیں مین ایلیمنٹ ہے. جیسے آپ نے چائے بنانی ہو تو چائے میں پتی اور آپ کہہ لیجئے دودھ، یہ مین ایلیمنٹ ہے، اس کے بغیر چائے نہیں ہوتی. اسی طرح سے نعبدو میں دو مین ایلیمنٹ کیا ہے؟ الخضوع والتذلل. خضوع جسے کہتے ہیں خشوع خضوع، ٹھیک ہے، دب جانا، اور تذلل عاجزی کے ساتھ. آپ کے اندر خشوع اور خضوع کب آتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز آپ کسی سے دب جاتے ہیں کہ کسی کا بہت زیادہ آپ پر روب ہو یا کوئی آپ پر سختی کرے، نہیں. یہاں پر خشوع و خضوع اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ الرحمن الرحیم کی صفت میں آپ سے تعارف ہو رہا ہے. تو وہ خضوع ہے بہت زیادہ محبت جو آپ کو دے، تو آپ کیا ہے کہ اس کے لیے آپ کا دل، آپ کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو، ٹھیک ہے. اور والتذلل کیا ہوگا؟ والتذلل عاجزی کے ساتھ. تو اگر میں اس کو عام الفاظ میں سمجھاؤں کہ عبادت کے لیے دو جز اہم ہیں، وہ ہے محبت، انتہائی محبت، اور انتہائی عاجزی. جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوگی وہ عبادت بن جائے گا. اور عبادت ہوتا ہے کوئی بھی کام جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی نیت سے کرتے ہیں، وہ عبادت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، یہ کوئی عبادت کی شکل نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو میں صفائی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا؟ آپ گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک اچھی نیت سے کسی پر روب نہیں جھاڑے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صفائی کر رہے ہو، تو وہ چیز بھی آپ کی عبادت ہو گئی. اسی طرح سے کوئی انسان کمائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کیا حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اب وہ تو کمائی کر رہا ہے، کوئی تسبیح وغیرہ تو ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک اچھی نیت کے ساتھ کہ حلال کمانے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ وہ بھی عبادت ہو گئی. تو عبادت کا معنی بہت وسیع ہے، لیکن اس میں دو چیزیں شامل ہو جائیں. کیا؟ ایک انتہائی محبت ہو، ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور عاجزی کے ساتھ کسی پر روب جھاڑ کر نہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایاکا صرف آپ کی ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور یہ اللہ صرف آپ ہی سے نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین روٹ ورڈ ہے عین واو نون، اون. اون ہوتا ہے کسی سے مدد چاہنا، مدد طلب کرنا. دیکھیں یہاں پر مدد چاہنے کے معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا کام ہی وہ کر جائیں. مثال کے طور پر آپ ہوم ورک ملا آپ کو، آپ ہوم ورک کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کرتے کرتے کویسچن کو آپ کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس کو بہت سالو کرنے کی کوشش کی نہیں ہوئی. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ٹیچر سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے یہاں سے تھوڑا گائیڈ کر دیں، یہاں مجھے سمجھا دیں، یا اپنے گھر میں کسی سے کہتے ہیں. تو اس نے جو آپ کی مدد کی وہ ہوتا ہے آن. ایک ہوتا ہے آپ کو ہوم ورک ملا، آپ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا سارا کا سارا ہوم ورک کر دیں،
تو یہ عام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی سکھائی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، عبادت میں محبت بھی شامل کرو، ٹھیک ہے، خواہ نماز پڑھے ہو اور عاجزی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں۔ دوسری چیز، اس سے مدد چاہو، اور مدد کیسے چاہو کہ کام کی کوشش پہلے خود کرو، پھر جہاں پر اٹکن ہو، جہاں پر نہ ہو، وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اہدنا جو ہے لسان العرب میں، عربک ڈکشنری میں 3 معنوں کو کور کرتا ہے۔ ایک ہدایت کا رستہ دکھانا، ہدایت پر چلانا، اور پھر منزل تک پہنچانا، ٹھیک ہے، یا مرتے دم تک اس رستے پر قائم رکھنا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، مطلب ہمیں رستہ دکھا بھی، چلا بھی، اور صراط وہ رستہ ہے جس پر انتہائی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اس کے آس پاس بہت سے خطرات ہیں، بہت سی اٹریکشنز ہیں جو کہ آپ کے رستے سے آپ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں اس رستے کی ہدایت دے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس رستے پر چل سکیں، چل کر ہم اس پہ منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ صراط جو ہے قیامت کے دن ایک پل صراط کا بھی منظر پیش کرتا ہے، وہ پل صراط ہوگا، اور پل صراط کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مشابہت یوں دی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط پر چلا، وہ تو قیامت کے دن ہے، کیونکہ دنیا میں صراط کا میں آپ کو حدیث سناتی ہوں، اس سے آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چیز کے اینڈ پہ آپ آ گئے، اس کے آگے جنت ہے، اپنے منہ سے ایک ایسا جملہ ادا کرتا ہے کہ ساری زندگی کے عمل برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے صراط، ٹھیک۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیجیے صراط کی۔ صراط بیسیکلی وہ رستہ ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ مستقیم جو کہ سیدھا ہے، مستقیم کا روٹ ہے قاف واو میم قوم، قوم کہتے ہیں اسے کھڑا ہونے کو، ٹھیک ہے، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل متوازن، افراد اور تفرید نہیں، اس میں اونچا نیچا نہیں ہے، بالکل سیدھے رستے کی۔ یہ رستہ ہے اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہوا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیجئے اس رستے کی جو بالکل سیدھا ہے، آپ کی طرف آتا ہے، اس میں شیطانی اٹریکشنز نہیں ہے جو مجھے ادھر ادھر لے جائیں۔ پھر مزید اس رستے کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کی۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ خود بتایا، صراط الذین، رستہ ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک رستہ ہے الذین، کچھ لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعام کیا۔ انعام کن کو دیتے ہیں؟ انعام ان کو دیا جاتا ہے جن کو ٹاسک دیا گیا، انہوں نے ٹاسک اپنا مکمل کیا تو اب وہ انعام کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے وہ رستہ طلب کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے رستے پر اللہ تعالیٰ انعامات دیتے رہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کی، اللہ تعالیٰ کو جانا، پہچانا، اور انعام میں۔ انعام کیا؟ نون عین میم، نعم اس کا روٹ ورڈ ہے، جسمانی طور پہ صحت، بہت سے انعامات، روحانی انعامات، سب سے اہم ہے کہ کوشش کے بعد ملنے والا انعام، ٹھیک ہے، ان کی کوشش کامیاب ہوئی، وہ رستے پر چلے، یہ دیکھیں ضروری نہیں تھا کہ وہ منزل تک پہنچے بھی کہ نہیں، لیکن وہ اس رستے پر قائم رہے، خواہ وہ 2 اسٹیپ چلے ہو، خواہ وہ انہوں نے پورا رستہ پار کیا ہو، لیکن وہ اس رستے پر رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا ان لوگوں کے رستے کی جن پر آپ نے انعام کیا، جو کہ اس رستے پر ان کو موت آئی اور آپ ان سے راضی ہوئے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے، ایک اور جگہ آتا ہے، اسی کو ایکسپلین کیا، انعام کیا کن پر؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد صدیقین پر، اس کے بعد شہداء پر، اور صالحین نیک بندوں پر۔ پھر ہم یہ تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھانا، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچا لینا، غیری ان لوگوں میں سے نہ کرنا، المغضوبی
جن پر اللہ تعالیٰ آپ غصہ ہوئے، مغضوبی غین غاد بے غضب، غضب غصہ کسے کہتے ہیں؟ جس پہ آپ انتہائی ناراض ہوں۔ آپ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ اس نے آ کر پیپر دیا ہی نہیں، بہت چھٹیاں کرتا رہا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاس روم میں آیا، آپ نے اس کے اوپر بہت سارا سر کھپایا، اس کو صحیح غلط بتایا، سارا سلیبس کروایا۔ اب اینڈ میں جا کر وہ جو دونوں فیل ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ غصہ کس پر آئے گا؟ وہ جو آیا ہی نہیں، کہ وہ جس کو سارا سلیبس کور بھی کروایا تھا اور اس کے باوجود وہ فیل ہوا، وہ جو فیل ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جن پر آپ کا غصہ ہوا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ کا رستہ دیکھا، جانا، جان کر پھر مانا نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بالکل نہ کرنا۔ اور نہ اغوالین، وہ جو گمراہ ہوئے۔ اغوالین کون ہے؟ ٹھیک ہے، ضالین کون ہے؟ قواد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ جو راستہ گم کر بیٹھے، گمراہ، ٹھیک ہے، راہ کو ہی گم کر دیا، جانا تھا ایسٹ میں وہ ویسٹ کو نکل گئے، یا پھر وہ کہ جنہوں نے رستہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کی، اس دنیا میں آئے، ان کا زندگی کو لے کر اپنی ایک تھنکنگ تھی، اسی پر چلتے رہے، ان کو کوئی فرق نہیں تھا کہ قرآن پاک کیا ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ نہیں، بس ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ تھا، اس پر چلتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر میں ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بھی نہ کرنا، اور اینڈ پہ آمین، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ سن لے۔ یہاں پہ ایک اہم چیز ہو کہ فرمایا اللہ تعالیٰ رستہ دکھا جن پر انعام کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ گزر چکے۔ تو اگر آپ کسی کو فالو کرو گے، کسی کو اپنا رول ماڈل بناؤ گے صحابہ میں سے یا کسی میں سے بھی، تو وہ ان کو بنائیں گے کہ جن کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا اور اب وہ گزر چکے ہیں، کسی ایسے انسان کو نہیں جو زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، آخر میں آ کے ایک ایسا جملہ بولتا ہے، عمل کی بات نہیں بھی، جملہ بولتا ہے کہ ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رزق ایک انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے پیروی کرنی ہے تو بھی ان کی کہ جن کو یہ سرٹیفکیٹ مل چکا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات سن لے، اس کو قبول فرما لے۔